بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں رات کو سونے سے پہلے یہ ایک آیت پڑھی جاتی ہے وہاں رزق کے فرشتے بوریاں بھر بھر کر لاتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو پڑھ کر دیکھ لو۔ آج کا جو میرا وظیفہ ہے یہ وظیفہ جس گھر میں بھی کیا جاتا ہے، یعنی جس گھر میں بھی رات کو سونے سے پہلے یہ سورہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے وہاں رزق کے فرشتے بوریاں بھر بھر کر لاتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو آپ لوگ پڑھ کر دیکھ لیں، پھر ہی آپ کو اس وظیفے کی طاقت کا اندازہ ہوگا۔ قرآن پاک جو ہے یہ اتنی مبارک کتاب ہے، یہ اتنی پیاری کتاب ہے کہ قرآن پاک میں شفا کے نسخے بھی ہے۔ ہر طرح کی بیماری، چاہے کوئی بھی بیماری ہو تو قرآن پاک میں شفا کے نسخے بھی ہے، اور ہر طرح کے معاشی پریشانیوں کا حل بھی موجود ہے۔ جس طرح آج کل لوگ آپ کو پتہ ہے طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہے، ایک پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، تو قرآن پاک جو ہے اس میں ہر طرح کی معاشی پریشانیوں کا حل موجود ہے۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ اپنے اللہ سے باتیں کرو تو قرآن پاک کھول کر پڑھ لیا کرو۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہوتے ہیں ان کے گھر جن گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور وہ لوگ ہر روز قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ میں اپنے تمام ویوز کو، اپنے تمام سبسکرائبر کو کہنا چاہتا ہوں کہ بے شک ایک رکوع بھی روزانہ پڑھو، ایک آیات بھی روزانہ پڑھو، تو قرآن پاک کو روزانہ پڑھا کرو۔ یقین جانو زندگی گزارنے کے ایسے ایسے حالات رہنما اسے فتح لگے گی کہ آپ لوگ حیران رہ جائے گے۔ جو چیز آج اتنے 100 سالوں کے بعد بتا رہی ہے، آج سے کئی 100 سال پہلے قرآن پاک میں وہ چیز موجود ہے۔ تو پھر ہمیں زندگی اگر گزارنی ہے تو کیوں نہ اس طریقے سے گزاریں۔ دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ سب اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک سب سے بہترین کتاب ہے اور ہر پہلو پر اس میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ چاہے کوئی بندہ قرض میں ڈوب چکا ہے، قرض میں غرق ہو چکا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا قرض کس طرح ادا ہوگا، تو وہ بھی قرآن پاک کے سورہ کوثر کو پڑھ لیا کرے۔ اسی طرح کچھ اور سورہ مبارکہ ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ رحمان ہے۔ کسی کو بری نظر لگ چکی ہے اور اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں، گھر میں پریشانیوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، تو وہ بھی سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ لیا کرے۔ ہر مسئلہ ختم ہو جائے گا، ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ بری پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پیسے بھی مل جائے گی۔ اس وظیفے سے غریب بھی ہے تو وہ مالدار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، میں تو وظیفے کر کر کے تک گیا ہوں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ پلیز ایک دفعہ اس وظیفے کو اپنے زندگی میں شامل کر لو، اس وظیفے کو کرنے کی عادت بنا لو، پھر دیکھنا کہ آپ کی زندگی کی مشکلات کس طرح ختم ہوتی ہے، پھر دیکھنا اللہ پاک کس طرح آپ کو عطا کرتا ہے۔ جن کے اوپر کروڑوں کے حساب سے قرض ہے وہ بھی اس وظیفے کو کر لینا، انشاءاللہ اس وظیفے سے مشکل ختم ہو جائے گی۔ آئیے اب وظیفے کے جانب چلتے ہیں۔ کرنا آپ نے اسی طرح سے ہے کہ سب سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ عشاء کے بعد بھی نہ کر سکے تو سونے سے پہلے اس کو ضرور کر لیا کرے، یعنی کہ جو 3 اوقات ہے مغرب کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ مغرب کے بعد جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کے مطابق دن ختم ہو جاتا ہے، یعنی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مغرب کے بعد اگر ہم اپنے کیلنڈر کو دیکھیں، جنوری فروری والا تو بھی دن ختم ہو جاتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے، تو مغرب کے بعد اس وظیفے کو کر لے، یا عشاء کے بعد کر لے، یا سونے سے پہلے کر لے، آسانی ہو گئی ہے آپ کے لیے، آپ کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی شرط یہ ہے کہ اس کو مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے اور مکمل یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے، پھر آپ اس وظیفے کے اثرات دیکھے گا۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب نے اللہ سے دعا کر لینی ہے، میرے اللہ میرے اوپر تنگ دستی ہے، محتاجی ہے، رزق کی کمی ہے، یہ کر لینا. آپ نے ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لینی ہے، صرف ایک مرتبہ سورہ واقعہ قیامت کا نام ہے، کیونکہ اس کا ہونا یقینی امر ہے، نہ اسے کوئی ٹال سکے نہ ہٹا سکے، وہ اپنے مقرر وقت پر آ کر ہی رہے گی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر شب میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھی فاقے کی حالت کو نہیں پہنچتا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے لڑکیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ ہر شب میں یہ سورت پڑھا کرے. البتہ کوئی مخصوص وقت حدیث میں منقول نہیں ہے، اس لیے رات کو مغرب یا عشاء کے بعد جس وقت بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کر لی جائے حدیث میں مذکور فضیلت حاصل ہو جائے گی. جب آپ ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لے تو پھر اپنے اللہ سے دعا کر لینی ہے. اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. اللہ پاک آپ کو وہاں سے دے گا جس کا آپ نے سوچا نہیں ہوگا. یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب عمل ہے. اس وظیفے سے ایسی جگہ سے آپ کو رزق ملے گا کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی مشکلات کو ختم فرمائے، آپ کی ہر پریشانی کو ختم فرمائے، آپ کے رزق میں آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو. جو بھی آپ وظیفہ کرتے ہو، جو بھی عمل کرتے ہو، پوری یقین کے ساتھ کیا کرو. انشاءاللہ پھر وہ وظیفہ یا جو عمل آپ کرو گے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. دعا اللہ پاک سے فریاد کرنے، اس کی انعام کی مستحق ہونے، اس کو راضی کرنے اور بخشش و مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کا نہایت آسان اور عمدہ ذریعہ ہے. دعا مانگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت الکریم کی نیک بندوں کی عادت، در حقیقت عبادت بلکہ مغزی عبادت ہے، اور خطا کار بندوں کے حق میں اللہ پاک کی جانب سے ایک بڑی نعمت اور سعادت ہے. بندے کا مانگنا خالق و مالک جلالہ کو بہت پسند ہے، جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں دعا مانگنے والی کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. اللہ پاک نے ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی دعا کی قبولیت کی نوید بھی سنائی ہے. اللہ پاک سے دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ دعا کے وقت انسان کو چاہیے کہ پاک صاحب ہو اور قبلہ روح دو زانوں بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ دعا مانگے. اہم چیز کی دعا سے پہلے کوئی نیک عمل مثلا صدقہ وغیرہ کرے اور دعا میں اس کا اس طرح ذکر کرے کہ اے اللہ، میں نے معاذ آپ کی رضا کے لیے فلاں نیک عمل کیا، آپ اس کی برکت سے میری دعا قبول فرما لیجئے. دعا کی ابتدا و انتہا اللہ تعالیٰ کے حمد و ثناء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے کرے. دعا اخلاص کے ساتھ کرے، یعنی دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمارے مقصد پورا نہیں کر سکتا. میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی مشکلات کو ختم فرمائے، آپ کے رزق میں آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو. ہمیشہ اللہ پاک سے غربت سے پناہ مانگا کرے. اللہ پاک سے دعا کیا کرے کہ میرے اللہ مجھے غربت سے دور رکھنا، کیونکہ غربت ایک ایسی چیز ہے، تنگ دستی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی جو عزت نفس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. انسان کرتا کچھ ہے، اس پر بری فیصلے بھی ہوتے ہیں، گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے اور طرح طرح کی آزمائش بھی آتی ہے. اس لیے غربت سے پناہ مانگا کرو، محتاجی سے پناہ مانگا کرو. اللہ پاک راستے کھول دے گا. اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا
تاکہ لوگ یہ سورہ واقعہ کا یہ عمل کریں اور اس سے بہت سے زیادہ فائدہ حاصل کریں۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھے گا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کرے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔